بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ ایک بڑی کارروائی شروع ہو گئی ہے جس کے نتیجے میں عمران احمد خان نیازی کے گرد گھیرا مزید تنگ ہو جائے گا، بلکہ ناطقہ بند ہو جائے گا، پائندے بچندے چانس کوئی نہیں رہیں گے۔ کم از کم جو یہ کارروائی کر رہے ہیں ارباب اختیار، ان کا یہی دعویٰ ہے۔ یہ سارا معاملہ کیا ہے اس کے اوپر میں آپ سے بات کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں گزارش کروں کہ آج چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے ایک لائیو خطاب کیا۔ ویسے تو روز ہی لائیو خطاب ہو رہا ہے کیونکہ کچھ کیسز چل رہے تھے جن کیسز کی لائیو کوریج جو ہے وہ جاری تھی۔ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ بہت اہم ایک پیش رفت ہے عدالتی سطح کے اوپر، کیونکہ جو بھی وکیل ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ سارا پاکستان دیکھ رہا ہے، جگ تک رہے ہیں، جو جج کہہ رہا ہے وہ بھی جو ہے وہ سب دیکھ رہے ہیں اور جگ سن رہا ہے، اور پھر اس حساب سے لوگوں کو اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیڑا کتنے پانی میں ہے، یعنی کس کی کتنی عقل ہے، کتنی سینس ہے، اور کون کتنا قانون کو سمجھتا ہے۔ وکیلاں نے بھی بڑے پرمپا بڑے ہوندے پائے نا۔ وہ ایک کیس کے اندر وہ ایک بہت سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ کے، ان کا سارا کچھ کیا کہتے ہیں جو ایک امیج بنا ہوا تھا کہ بڑے سمجھدار وکیل ہے، پائنو اینج کر کے زمین پہ رول کھل گیا آپ کے سامنے۔ میں نام نہیں لیتا کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ان کے حوالے سے میں نے جو ریمارکس دیے ہیں وہ ان کی شہرت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ بہرحال وہ کیس جو ہے وہ تھا ججز کی جو تھی اپنا بینچ بنانے کا اختیار، اور سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے حوالے سے کیس تھا۔ اس میں جو اس ایکٹ کی مخالفت میں وکیل صاحب بول رہے تھے، میں ایکچولی ان کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن آج ہوا یہ کہ جس وقت چیف جسٹس آف پاکستانی خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے اپنے خطاب کے دوران ازراہ مذاق ایک بات کی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اس جو میں لائیو کوریج ہے اس کی ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ فائدے تو بڑے ہیں، انہوں نے فائدے بھی گنائے، لیکن ان کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے۔ نقصان یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں جب میں گھر جاتا ہوں تو میری بیگم کہتی ہے کہ آپ ایسے کرے بیٹھے ہوئے تھے، یعنی بیگم جو ظاہر ہے اپنی ہسبینڈ کے ساتھ ایک تھوڑی سی نظر رکھ سکتی ہے، وہ انہوں نے اس کو تھوڑا سا اشارتاً ایک ذکر کیا اور چہرے پہ ہلکی سی اسمائل آئی، پر پائے یوتھیے نا پوری تاخیر بیٹھے ہوتے، اور یوتھیے کوئی موقع نہیں جانے دیتے جہاں پر ان کو جائز نجائز صرف گھسا کے دوسرے پر تنقید کرنے کا کوئی ہلکا جا بھی ملے نا سر واڑ دے وچ۔ ایک یوتھیا جو یہاں پر تھا تو بہت زبردست ایکٹنگ کرتا تھا، اور بہت سارے لوگ جو اس ایکٹنگ سے اتنے متاثر ہوئے، میرے اپنے بہت سارے میرے ساتھ بیٹھنے اٹھنے والے ولاگ بھی کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یار دیکھو اے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اے بڑا ظلم ہو رہا ہے، اور اے نسخہ نہیں آ رہا یار، ان کو آکسیجن دیو۔ تو میں انہیں کہتا تھا کہ یہ ساری اداکاری چل رہی ہے، یہ ٹھیک ہے، مطلب یہ فیصلہ باد ہے، پر اسی بھی ہو رہی ہیں، سانو پتا ہے ساری ایکٹنگ ہو رہی، کچھ نہیں ہے، اس کو سب فراڈ کر رہا ہے، چیٹ کر رہا ہے۔ اس کا نام ہے ڈاکٹر شہباز گل۔ شہباز گل صاحب جب یہاں پر تھے، گرفتار تھے، پائنو ساہ نہیں سی آندا۔ جیسے ہی پائن دی گرفتاری ختم ہوئی، پائن دے ساہ بھی ٹھیک ہو گئے، پائن نے جناب چھالاں مارنی شروع کر دیا، اور پھر ایک جج صاحب کی مہربانی کی وجہ سے یہ پاکستان سے باہر جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اور اب باہر بیٹھ کر یہ پاکستان کی عدلیہ ہو، سر پاکستان کی فوج ہو، پاکستان کا کوئی سیکیورٹی کا ادارہ ہو، ISI ہو، کوئی ادارہ ہو، جس سے یہ سمجھے جو ان کے خیال کے مطابق درست کام نہیں کر رہا، وہ ان کے خلاف اپنا جو ہے نا منہ وہ کھول دیتے ہیں، اور مسلسل پھر بیشنگ ہو رہی ہوتی ہے۔ شہباز کے لیے ایک حرکت کرتے ہیں، وہ شاپر بیٹھا ہے باہر، وہ حرکت کرتا ہے، جو کیا کہتے ہیں ایک اور صاحب ہیں ادھر بیٹھے ہوئے امریکہ کے اندر، بلکہ دو صاحب ہیں وہاں بیٹھے ہوئے، دونوں میڈیا سے تعلق رکھتے تھے، وہ دونوں باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اچھا پھر انہیں تھلے نکے نکے کئی صاحب اور صاحبائیں اور پتہ نہیں کیا کیا، پھر وزیر اعظم بچاتے ہیں کہ پتہ نہیں کو 4-5 ہزار تو بوتے کہ جڑے نا وہ انہوں نے کیا کہتے ہیں پے رول کے اوپر لوگ جو مسلسل پھر ری ٹویٹ سے جناب ایک بندے نے 100 اکاؤنٹ بنایا ہے تو جناب تڑا تڑ مشین چل پی ہے۔ تو وہ یہ جو سارا معاملہ ہے، اس میں شہباز گل صاحب جو ہے نا وہ ان کا بڑا ایک اہم رول ہے، یہ بات آپ ذہن میں رکھیے گا۔ آج بھی انہوں نے ایک ٹویٹ کیا، اور اس ٹویٹ کے اوپر انہوں نے جو ہیں اپنا
چیف جسٹس صاحب ان کے حوالے سے جو بات کی ہے، میں ایکچولی وہ ٹویٹ اس کا نکال رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں ایگزیکٹ جو ہے آپ تک وہ جو بات انہوں نے کی ہے شہباز گل صاحب نے، میں وہ آپ کو پراپر وہ بات سناؤں تاکہ جو ہے کسی جگہ کے اوپر کوئی غلطی کا احتمال نہ رہ جائے۔ وہ کہتے ہیں براہ راست نشریات کی کچھ ڈاؤن سائڈز بھی ہیں، گھر جاتا ہوں تو بیگم کہتی ہیں آپ ٹھیک سے نہیں بیٹھے تھے، قاضی فائزی صاحب۔ آگے انہوں نے یہ لکھا ہے، پھر لکھتے ہیں کہ افسوس کہ آپ کی بیگم آپ کے کنڈکٹ کی بجائے نان ایشوز پر اعتراض کرتی ہیں۔ یار اب اس بندے سے پوچھو، او ماما تو کون ہے کنڈکٹ چیک کرنا رہا؟ جج کا کنڈکٹ جو ہوتا ہے وہ آپ نے ان کا کنڈکٹ چیک نہیں کیا؟ آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کی پوری حکومت مل کے پورا زور لا گئے، تاڑے جو ایک جنرل فیض صاحب تھے وہ بھی، اور اس تو اتے بھی، اس تو تھلے بھی، ادھر لے بھی تے ادھر لے بھی، سارے رل کے قاضی فائز صاحب کو ایک جھوٹے کیس کے اندر پھنسانے کی کوشش کی اور پھنسا لے اپنے لو۔ لیکن دیکھ لیں وہ بندہ اپنی کیا کہتے ہیں جو اس کے پاس دلیلیں تھی اس کی بنیاد کے اوپر ان کے سامنے اپنا کیس جیت گیا، جو اس کے مخالف بینچ بنا ہوا تھا ان کے سامنے وہ کیس جیت گیا۔ جو اس کا امیڈیٹ مخالف تھا وہ چیف جسٹس تھا، جو اس تو تھلے تھی وہ بھی یہ مخالف سی، اس تو تھلے والا وہ جڑا بھائی جیتے کیس کوس کیتے اپنا جو ہیں میاں داؤد ایڈوکیٹ نے، وہ آج کل آپ سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر کاروائیوں پر چیخے مارتا پھرتا ہے، وہ بھی بھائی نے دے خلاف سے۔ لیکن ان ساریوں کے ساتھ وہ بھائی نے کلیاں کھلو کے نہیں بڑھیا، اپنی بیگم کو بھی وہ اپنے بردر ججز کے سامنے انہوں نے پیش کیا اور بیگم نے وہاں پر دلائل دیے۔ میں ایکچولی آپ سے کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ وہ شخصیات ہیں، یہ ڈاکٹر شہباز گل ٹیپ، ان کا خیال یہ ہے کہ جب تک آپ عمران خان کو ریلیف نہیں دیں گے آپ کا کنڈکٹ ٹھیک نہیں ہوگا، یہ ان کا خیال ہے، کیونکہ ان کی مرضی یہ ہے کہ کچھ ہو جائے، عمران خان کی بچت ہو جائے، عمران خان باہر آ جائے، عمران خان دوبارہ دل دا جانی بن جائے اور عمران خان جو ہے وہ دوبارہ ریاست پاکستان کا اسی طرح لاڑلا بن جائے جیسے پہلے ہوتا تھا۔ پائن او ماں مر گئی جڑیاں چوپڑیاں کھوندی سی، یہ بات اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اب عمران احمد خان نیازی صاحب جیل کے اندر روٹی کھا رہے ہیں کسی کے پیسوں سے، اتنے بھی آپ پیسے نہیں دے رہے، اتنے بھی کوئی کلائنٹ ہی پیسے جمع کرانا جا کے۔ مجھے کسی نے ایک دفعہ بتایا تھا، ایک بندے نے، اس کا نام بھی میں نام نہیں لیتا، کیا ضرورت ہے مہینے کا، میں 40-50 ہزار روپے سارا ہوں اور وہ اتنے اینے دے پائے نا جہاں سیل ککڑ کھائی جاتا جی، یہ ذہن چ رکھنا۔ عمران احمد خان نیازی جی، وہ جس کو بہت غریبوں کا دکھ درد تھا نا، وہ اتنے کے سیل ککڑ کھا دیتا ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ عمران احمد خان نیازی صاحب جو ہیں وہ روٹی کھاتے ہوئے کسی کا لحاظ نہیں کرتے کوئی بیٹھا کہ نہیں بیٹھا۔ وہ ہمارے سینئر ہیں جناب سہیل وڑائچ صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت زندگی دے کے رکھے، بہت مقبول آدمی ہے۔ اور میری نظر کے اندر پاکستان کے جو چند ایک اس وقت کے ورکنگ جرنلسٹ ہیں جو پڑھنے لکھنے کا بھی کام کرتے ہیں ساتھ ساتھ، ہے جی، اے صرف کیمرے کے بہ کے تے بڑے فیشن نہیں دکھاندے، پڑھنے لکھنے کا بھی کام کرتے ہیں۔ ان میں ان کو میں ٹاپ پہ رکھتا ہوں سہیل وڑائچ صاحب کو، اور بڑے سمجھدار، بڑے باریک بینی سے چیزوں کا تجزیہ کرنے والے انسان ہیں۔ ان کا ایک پروگرام ہے ایک دن جیو کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب وہ ایک دن جیو کے ساتھ کہ آپ اگر 1000 ایپیسوڈ ہیں فرض کریں تو آپ 1000 ایپیسوڈ دیکھ سکتے ہیں۔ وہ جن کی طرف بھی گئے ہیں نا، وہاں پہ ایک اس میں چیز ضرور آتی ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، ٹھیک ہے۔ یہ ایک اے والی ایٹم لازمی ہوتی، اچھا جی، اور اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے ان کے ساتھ کھانا کھایا، اور پھر وہ ٹیبل پہ بیٹھے ہیں یا زمین پر بیٹھے ہیں، جہاں بھی وہ جو میزبان بٹھائے وہاں بیٹھ کے وہ کھانا کھاتے ہوئے ایک منظر ضرور آتا ہے سامنے۔ کھانے کی تعریف بھی ہوتی ہے، کھانا اچھا تھا، پنڈی گوئی سی، کریلے گوئی سن، ہے جی، دھنیا قیمہ سی، اس طرح کی چیزوں کا بھی مطلب ایسے ذکر ہوگا، جناب وہ یخنی والا پلاؤ تھا، اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں۔ ایک واحد پاکستان کا شخصیت ایسی ہے جس کی طرف یہ گئے، ایک دن گزارا، ان کا انٹرویو بھی کیا، انٹرویو ایئر بھی ہوا، لیکن اس انٹرویو کے اندر جو چیز باقیوں سے مختلف رہی وہ یہ تھی کہ کھانا ضرور کھایا گیا،
پر میزبان نے آپ ہی کھاتا. سہیل بڑائے صاحب صرف بیٹھ کے اس کھانے کو دیکھ رہے تھے. اس شخصیت کا نام ہے عمران احمد خان نیازی. آپ دوبارہ اگر میری بات پر یقین نہیں ہے, آپ جیو پہ جائیں, عمران احمد خان نیازی لکھیں, ساتھ لکھیں سلیش ایک دن جیو کے ساتھ سلیش سہیل بڑائچ, پائنو نکل آئے گا پروگرام. آپ دیکھ لیں اس کے اندر ایک یعنی ٹرے آندی ہے, وہ پائنو آپ ہی بیٹھ کے آپ ہی کھا رہا ہے. ٹھیک ہے, سہیل بڑائچ صاحب بیٹھے ہوئے سامنے. حرام ہے جو انہیں پوچھے ہوئے کہ جناب سہیل بڑائچ صاحب کھانا کھائیں گے, خاص صاحب نے کھانا کھایا. تے اے بھائن جڑے غریباں دا دکھ درد رکھتے سن نا, وہ 40-50 ہزار روپے صرف سیل ککڑ کھا رہے جی. یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں, دیسی مرغ وہ کھاتے ہیں اور وہ وہاں پر بھی اندر بھی ان کا چل رہا ہے خیر سے. اے جڑا بھائی اتھوں فیصل آباد دا نسا کے باہر بھجوایا گیا کسی کے تعاون سے, وہ وہاں بیٹھ کر پاکستان کے موجودہ چیف جسٹس کے اوپر تنقید کر رہا ہے, صرف اس لیے کہ یہ ساسو ماں کے کرش والے جج کی طرح کام نہیں کر رہے. یہ انصاف کے تحت چل رہے ہیں, یہ قانون کے تحت چل رہے ہیں, یہ آئین کے تحت چل رہے ہیں. اے تکلیف جو پائے نا, اور یہی ٹوٹل لڑائی ہے. ہم لوگ یعنی میں اور میرے جتنے ہمارے جیسے ہیں بات کرنے والے جمہوریت کی اور آئین کی, ہم کہتے ہیں یار جو آئین کہتا ہے تو مطابق ٹر پو, گال ختم. نہ تیری نہ میری بھائی, جو آئین کہہ رہے ٹرو ہوتے, جو قانون کہہ رہے اس کے اوپر ٹرو. اے بھائی سے کہتے نہیں, صرف ساڑھے نہ ٹرو. عمران خان کا صرف اتنا ہی مسئلہ ہے کہ وہ اب بھی عدلیہ سے اور فوج سے یہی کہتا ہے کہ پاجی میں تہاڈا لاڈلا سا نا, تسی مینوں دوبارہ لاڈلا بنا دو, انہاں سارے نوں کڈ دو, مینوں رکھ لو. ٹوٹل اس کی لڑائی یہ ہے, نہ وہ پرو پیپل آدمی ہے, نہ وہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ آدمی ہے, وہ صرف اپنی ذات کے گرد گھومنے والا ایک کریکٹر ہے. اس سے زیادہ عمران خان کی سوچ کام نہیں کرتی سر, میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. لیکن اب یہ جتنے مرضی پروپیگنڈے کر لیں, جو مرضی یہ باتیں بوتے کر لیں, گل ہے وہ کہ عمران خان صاحب جو ہے نا وہ برے طریقے سے پھنسے ہوئے ہیں, مزید پھنستے چلے جا رہے ہیں. دلدل ہے ایک ایسی جس کے اندر آپ جب پھنسے ہوتے ہیں تو پائن وہ جنہ تھی زور لاندے نا باہر نکلندا, دلدل انہیں ہی اندر کھچ لیندی ہے. اس میں سے بچنے کا راستہ جو ہے وہ بہت ہی تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اور خان صاحب تے مطلب ہے کہ ہاتھ پیر تو بڑی دور دی گل ہے, ہاتھ بھی محل ہوں اندر جا رہے ہیں, بس اے موڈیا دی کر کام آیا کھلوتا ہے. کسی ٹائم بھی جڑا نا چیزاں اللہ رحم کرے اس طرف چلی جائیں گی. لیکن ابھی جو ایک معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے حوالے سے آپ نے ٹویٹر کے اوپر اور فیس بک کے اوپر دیکھا ہوگا, کچھ ویڈیوز جو ہیں وہ دوبارہ سے آنا شروع ہوئیں کہ جناب یہ حرکات بھی انہوں نے کی, نئی ویڈیو سامنے آ گئی, نئی ویڈیو سامنے آ گئی. اچھا, اس کے بعد ہوا یہ ہے کہ جناب ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے کابینہ کی, وفاقی کابینہ کی, اور وہ کمیٹی جو ہے وہ 9 مئی کے واقعات کے ماسٹر مائنڈ کا پتہ لگائے گی, جس نے یہ سارا سین بنوایا, جو اس کے پیچھے تھا, جس نے مائنڈ میک اپ کیا. اس سارے معاملے کو وہ جائزہ لے کر اپنی ریکمنڈیشنز دے گی اور بتائے گی کہ ساڑھے حساب آئے ہوئے. اچھا, وہ اس پہ ظاہر ہے منسٹرز ہیں اور پھر وہ کسی اور کو ساتھ آپٹ کرنا چاہیں تو وہ بھی ان کو اختیار دے دیا گیا ہے. میں اس بات پہ حیران تھا کہ بھائی نے یہ آخر کمیٹی بنا دی لوڑ کی پئی. پھر میں نے کسی عقل مند آدمی سے پوچھا, میں کہا بھاجی یہ کی چکر بنیا, اے کی آخر معاملہ ہویا. انہوں نے کہا دیکھیے معاملہ یہ ہے کہ پہلے بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کے اندر آپ جب عدالت میں جاتے ہیں تو عدالت کے اندر جا کر آپ کو کچھ لوپ ہولز رہ جاتے ہیں, لیگل چیزیں پوری نہیں ہوتی, اور اتنے جا کے ملزم کو لا پوائنٹس پر فیصلے جو ہے نا فائدہ مل جاتا ہے, حالانکہ وہ بھائی نے سارا کام کیتا ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ 9 مئی میں جو بھی لوگ ملوث ہیں ان کو کوئی کسی پاسوں اینا جہا بھی لوپ ہول مل جائے. اچھا, اب ظاہر ہے کہ جو لوگ براہ راست ملوث تھے ان کے تو کیسز چل رہے ہیں, وہ ایک دن کے لیے بھی نہیں رکے. عدالتوں سپریم کورٹ نے کہا فیصلہ نہیں دینا, لیکن کیسز چل رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہ چلتے چلے جا رہے ہیں یہ فوجی عدالتوں کے اندر. اب یہ جو معاملہ ہے عمران احمد خان نیازی والا, یہ چونکہ براہ راست یعنی موقع کے اوپر سین کے اوپر موجود نہیں ہے کہ جناب کور کمانڈر دے گھر نوں اگ لا رہے یا لیڈ کر رہے ہیں, لیکن ان کے بارے میں یہ بات ہے کہ یہ سارا مائنڈ میک اپ انہوں نے کیا, اور یہ اس کے ماسٹر مائنڈ یہی تھے. جتنے بھی لوگ ان کے چلا کاٹنے کے بعد سامنے آئے ان سب نے یہی بیان دیا ہے. لیکن یہ ثابت کیسے ہوگا, اس کے لیے پروف چاہیے. مگر ایک لیگل کورس جو ہے وہ ابھی رہتا تھا, اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے
پھر یہ کمیٹی بنائی گئی ہے. ایک تو پولیس کی انویسٹیگیشن ہوگی سر, تین لیئرز ہے اس کی, 3 لیئرز میں چیزوں کو ثابت کرنا پڑے گا قانون کے مطابق جو مجھے بتایا گیا ہے. ایک پولیس کی, ساتھ انٹیلیجنس ایجنسیز کی, اور ساتھ جو ایک فیڈرل گورنمنٹ جو ہے اس نے ایک اپنی کابینہ کی ایک کمیٹی بنائی جو اس کو پورا اوورآل جج کر کے دے گی رپورٹس. اور وہ میرا خیال ہے کہ شاید اسی کو 5-7 دن کی رپورٹ دے دینی انہوں نے, اور اس رپورٹ کے بعد کام پائن پورا مکو ٹھپیا جائے گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں عمران احمد خان نیازی ولد اکرام اللہ خان نیازی کے خلاف گھیرا کافی زیادہ جو ہے وہ اب تنگ ہو گیا. ایک بڑی کارروائی ہے جو شروع ہوئی ہے. میرے علم میں یہ تفصیلات آئی تھیں تو میں نے سوچا کہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کر لوں. باقی یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جتنے بھی عمران خان کے چاہنے والے ہیں ان میں سارے کے سارے A to Z غلط نہیں ہیں. چند ایک غلط ہو سکتے ہیں, سارے غلط نہیں ہوتے. اسی طرح میاں نواز شریف کے چاہنے والے سارے ہی جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے, کچھ غلط بھی ہوں گے. اسی طرح پیپل پارٹی کے چاہنے والے سارے غلط نہیں ہو سکتے, کچھ ٹھیک بھی ہوں گے, کچھ غلط بھی ہوں گے. تو مکس ہوتی ہیں چیزیں, مگر اس پاسے غلط ہونے والے لوگوں کی ریشو جڑی نا وہ زیادہ ہے. اور جو لوگ ایک یعنی پوری کی پوری اس سسٹم کو, عمران خان کی جو اپنا سیاست اور عمران خان کی جو پرسنالٹی ہے اس کو سمجھتے ہیں, ان کو اس بات کا پتہ ہے کہ یہ وہ عمران خان ہے جو صرف اپنی ذات کے گرد گھومتا ہے, اپنے سے آگے بھی نہیں سوچتا, اپنے سے پیچھے بھی نہیں سوچتا. بہرحال وہ بھائی جڑے نا ہوں پھنس چلے جے. مزید میرے پاس یہ اطلاعات تھی تو میں نے آپ سے شیئر کر لی ہے. اب تو سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کیجیے گا مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے, ملتے اگلے ولاگ.